بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں اور دوستوں اور میرے پیارے بچوں۔ یہ اسلامی ایک واقعہ ہے، سورہ فیل، چھوٹی سی سورہ فیل ہے لیکن وہ زبردست نچوڑ ہے، تو میں نے اس کو چھوٹے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو ایک تھا ابرہہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ اس کو یہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا میں میری حکومت ہو جائے۔ اس نے وہاں جناب کیا کیا کہ ایک کلیسا بنوایا اور کہنے لگا وہاں کے لوگوں سے، عرب لوگ تھے، عرب عجم جو بھی تھے وہاں، ان سے کہا کہ بھئی ابھی آپ مکہ مدینہ نہیں، مکہ شریف بالکل نہ جائیں اور یہیں آ جائیں حج کے لیے، اسی کلیسا میں۔ وہاں کے لوگ حالانکہ تھے تو بت پرست، لیکن انہیں حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے تعلیمات دی تھیں ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے بھائی، ہم کیسے اپنے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی غلط بات انہوں نے کی ہے۔ انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ جا کے انہوں نے جو کلیسا بنایا تھا ابرہہ نے، اس کلیسا میں جا کے کافی گند پھیلا دیا اور ایک جگہ آگ بھی لگا دی۔ تو اب تو جناب اس ابرہہ کو بہت ہی غصہ آیا، اور اس نے یہ کیا کہ بہت بڑا سا لشکر لے کر چل پڑا وہ، کہ میں ان لوگوں سے بدلہ لوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا مکہ مکرمہ میں۔ بہرحال وہ اپنے ایسے خیالات میں آیا وہاں سے، اور راستے میں جو چھوٹے موٹے شہر تھے یا جو بھی لوگ تھے ان سے لڑتا ہوا، اور فتح اپنی طرف سے تو اسے فتح مل رہی تھی، فتح حاصل کرتا ہوا وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور جب وہ پہنچا مکہ کے بالکل قریب، تو اب اس نے سوچا کہ کل میں جاؤں گا اور میں جا کر بس وہاں لڑائی ہو جائے گی اور وہ میں حاصل کر لوں گا، اور یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا یہ سب معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ تو ابھی اپنی طرف سے تیار ہو کے بیٹھا تھا کہ صبح کا وقت ہوا تو اس کا ہاتھی چلنے سے انکار کر دیا اس نے، ابرہہ کے ہاتھی نے، اور وہ ہاتھی نہیں گیا تو باقی کیسے چلتے۔ تو اتنے میں کیا ہوا، برابر جو سمندر تھا اس سمندر سے بہت ساری ابابیلیں، چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے، اور ہر ایک کے منہ میں 3 پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے 3 پتھر تھے۔ وہ انہوں نے تینوں، اور وہ پورے لشکر کے اوپر چھا گئے وہ۔ تو انہوں نے ہر بندے کے اوپر اور ہر جو بھی وہ تھا ہاتھی، ہر ہاتھی اس کے اوپر انہوں نے 3 کنکریاں اور پتھر پھینکے۔ وہ اس قدر سخت تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صبح اوپر سے چلیں اور نیچے کو نکل جاتی تھیں، اور وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کھائے ہوئے بھس کی طرح۔ اور اس قدر وہ ڈرے وہاں سے ہاتھی کے، آدھے تو ادھر بھاگ گئے، کچھ ادھر بھاگ گئے، اور کچھ راستے میں مر گئے، کچھ وہیں مر گئے، اور بہت ہی زیادہ حال خراب ہوا۔ اتنے برے خیالات تھے اس آدمی کے، یقیناً اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو تھا ابرہہ، اس کی اس قدر دردناک اور تکلیف دہ موت ہوئی کہ پورا جسم کٹ کٹ کے گرتا رہا، اور جب اس کو یمن واپس بھی لے گئے وہاں بھی اس کی زندگی کچھ بھی نہیں رہی، اور وہ بہت برے طریقے سے اس کا جسم کٹ کے گرا، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو گئی۔ اور انتہائی یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، انسان کو کم سے کم اپنے خیالات تو اچھے رکھنے چاہیے، لڑائی جھگڑا تو اپنی جگہ ہے، اور لوگ بھی اتنے اچھے تھے، انہوں نے جناب کا ہم مکہ مکرمہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے ہم کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے یہ، اور بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک معجزہ پیدا کر دیا، معجزہ بنا دیا کہ کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے مکہ مکرمہ پہ۔ یہ تو ہمارے پیارے اللہ، پیارے مولا کی یہ تو گھر ہے جو ہم سب کے لیے اس قدر ہم تو چومتے ہیں، ہم تو اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور تو ہم ایسے بات سوچ سکتے ہیں کبھی کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی کسی کو ہم سوچنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور زیادہ سے زیادہ عظمت برقرار رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، اور ہر ایک کی آرزویں اللہ پوری کرے، اور مشکلیں آسان ہو، اور اس جیسے لوگ دنیا سے ناپید ہو جائیں۔ یا اللہ پاک تو رحم کر، کرم کر، ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ چلو بچوں، میں نے ہے تو یہ واقعہ سورہ فیل کا، لیکن میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے
جو اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اچھا لگے، اور ایسے ہی مختلف صورتوں کے واقعات میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سناؤں اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوں۔ چلیں جناب، اللہ حافظ۔